نبی کریم علیہ السلام کی پھپھیاں جناب صفیہ. ہمارے ہاں عورتیں بڑی بزدل ہوتی ہیں نا. حضرت صفیہ حضور جنگ خندق پہ گئے, عورتوں کو نا حضرت حسان بن ثابت کے قلعے میں بند کر گئے. فرمایا یہاں رہنا. اونچی اونچی دیواریں تھی قلعے, اس سے تھوڑا سا فاصلے میں پیچھے یہودی بھی رہتے تھے. فرمایا باہر نہ نکلنا, ان کو پتہ نہ چل جائے کہیں کہ صرف عورتیں ہی ہیں, ورنہ یہودی آ جائیں گے. اچانک حضور گئے ہوئے ہیں, عورتیں قلعہ بند ہیں. ایک یہودی آ گیا جاسوسی کرتے کرتے. اس نے آ کر جب دیکھا نا کہ غور کیا, آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے عورتیں ہی عورتیں, عورتیں ہی عورتیں, واپس چلنے لگا, جانے لگا. حضرت صفیہ دیکھ رہی تھی. حضرت حسان بن ثابت صرف اکیلے مرد تھے. کہنے لگی حسان جلدی کر, اس کی گردن اتار دے, ورنہ یہ جا کے وہاں بتا دے گا کہ صرف خواتین ہیں اور یہودی آ جائیں گے, بڑے بے ایمان ہیں. حضرت حسان کہنے لگے جناب صفیہ سے کہ میں بہن میں بس بندوبست کر رہا ہوں تلوار کا, میں آیا تلوار لے کے. جب انہوں نے کہا نا میں تلوار لینے جا رہا ہوں, تو حضرت صفیہ کہنے لگی بیبیوں سے یہ تو دیر کر دے گا, اور اس نے جا کے بتا دیا نا بیبیاں اکیلیاں تو مسئلہ بن جائے گا. جناب صفیہ نے چھلانگ لگائی اور قلعے کی دیوار پہ چڑھ گئی. نیچے سے کہا ذرا روڑا تو پھینکو. عورتوں نے روڑا پھینکا تو اتنی زور سے مارا کہ اس یہودی کا سر پھٹ گیا, وہ زمین پہ گرا. میرے رسول پاک کی پھوپھی نیچے تشریف لائیں, اس کی گردن کاٹی اور پھر نیزے پہ رکھی, اور پھر جا کے یہودیوں کے قلعے میں پھینکی. یہودی کانپنے لگے. حضرت صفیہ سے بیبیوں نے کہا کہ مار جو دیا تھا تو گردن اندر کیوں پھینکی؟ فرمایا اس لیے پھینکی ہے کہ انہیں پتا چلے صرف بیبیاں نہیں, وہاں مرد بھی ہیں, وہاں مرد بھی ہیں, انہیں پتا چلے کہ آنا کوئی نہیں. حضرت صفیہ کہتی ہے میں تمہیں ذمہ داری سے کہتی ہوں, حملہ کرنے تو دور کی بات ہے, یہ پیشاب کرنے بھی باہر نہیں آئیں گے. یہ پیشاب کرنے میں اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ جہاں بھی ہے وہ اللہ کا بندہ بن کے وقت گزارے. اس کے ذہن اور نظریات ٹوٹے نہ, بکھرے نہ. وہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کچھ مجھے دیا ہے تو اپنے فضل سے دیا ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی چیز خدا اپنے فضل سے دیتا ہے تو وہ اسے نہ اپنا حق سمجھنے لگتا ہے, اور وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ معاذ اللہ مجھے ملنی ہی چاہیے تھی, میں اسی کا حقدار تھا. وہ چیز پھر اس بندے کو بعض اوقات تکبر میں مبتلا کرتی ہے, بعض اوقات خود پسند بنا دیتی ہے, اور بعض اوقات جو اس کی بہترین صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ صلاحیتیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں. اخلاقی کمزوریاں اس کے اندر جڑ پکڑ جاتی ہیں. محبوب سبحانی حضرت غوث اعظم صمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو جہاں بھی ہو نا اپنی سوچ کو عاجزی والی بنا. آپ فرماتے ہیں اگر تیری عمر زیادہ ہے اور تیرے سامنے ایک شخص کھڑا ہے جس کی عمر تھوڑی ہے, تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کہ اس کی عمر تھوڑی ہے تو غلطیاں بھی تو تھوڑی ہیں نا. اور اگر تیرے سامنے کوئی شخص کھڑا ہے تیری عمر تھوڑی ہے اس کی زیادہ ہے, تو پھر یہ ذہن بنا لے کہ اگر اس کی عمر زیادہ ہے تو اس کی نمازیں بھی تو زیادہ ہیں نا, تلاوتیں بھی تو زیادہ ہیں نا, خیرات بھی تو زیادہ ہے نا, عمر جو زیادہ ہے. اور اگر تو ان پڑھ ہے اور تیرے سامنے عالم کھڑا ہے تو اس ترتیب سے عاجزی پیدا کر لے کہ وہ چونکہ عالم ہے تو میں تو بہت سارے کام اپنی جہالت کی وجہ سے غلط کر لیتا ہوں, لیکن وہ عالم ہے تو اپنے علم کی بنیاد پر یقیناً وہ مجھ سے زیادہ خیر کٹھی کر رہا ہے. اور اگر تو عالم ہے اور تیرے سامنے جاہل کھڑا ہے تو پھر بھی تو اپنی طبیعت میں عاجزی لا, اور تو یہ ذہن بنا کہ وہ اگر کوئی غلطی کرے گا بھی تو اپنی جہالت کی وجہ سے کرے گا, تو مجھے تو پتہ ہے سارا. ایسا نہ ہو کہ میرا گناہ ڈبل لکھ دیا جائے. اب جہاں ہیں جس ترتیب سے ہیں اس ترتیب سے ہی اپنی طبیعت کے اندر عاجزی لائیں. آپ میں سے ڈھیر سارے لوگوں نے حج عمرہ کیا نا ماشاءاللہ, وہاں جا کے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے بھی اللہ کے بندوں کی کوتاہیاں نظر آتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے جس کو پتہ ہی نہیں تھا آنے کا اللہ نے اسے بلا لیا ہے؟ جو بالکل آپ مبلغ ہوں گے, آپ مسلح ہوں گے, آپ بڑی بات ہوگی آپ کی, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ رب رسول کے گھر پہنچ کر کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر تیرے اوپر اتنا جلال بھی طاری نہیں ہوا کہ تو اس بات سے ڈر جائے کہ لوگوں کی کمیاں نہ دیکھے. رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے بھی تجھے وہاں آئے ہوئے غلاموں میں غلطیاں نظر آ رہی ہیں, اور پھر تیرے پاس اتنی فرصت کہاں تھی
تیرے اندر جرت کہاں تھی کہ تو نے اپنی نظر محبوب کی جالیوں سے ہٹا کے لوگوں کی غلطیوں پہ جما لی تھی؟ یہ بھلا کیسے ہو گیا تیرے سے؟ کیا صرف تقریروں کا مواد ہی ضروری ہے؟ کیا صرف گفتگو کے لیے جملوں کا تراشنا ہی ضروری ہے؟ کیا ہر وقت تو کہاں کھڑا تھا؟ دیکھ تو صحیح. حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لاکھوں لوگ آئے تھے اس سال. میرے دل میں خیال آیا میری زندگی میں حج کا وہ بہت بڑا اجتماع تھا. میرے دل میں خیال آیا اتنے لوگ آئے ہیں پتہ نہیں حج کس کا قبول ہوا ہے کس کا نہیں ہوا. میں سویا, خواب میں مجھے کوئی بتانے والا بتا رہا تھا فضیل رب نے بلایا ہی اس کو تھا جس کا اس نے قبول کرنا تھا. یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ کوئی سخی کے دروازے تک آئے وہ بلائے, گھر بلا کے خالی بھیج دے. جس کو اس نے بلایا ہے مجھے اپنے لفظوں میں کہہ لینے دو جڑا توڑ ہی آ گیا ہے. اس سے بڑا دروازہ بھی وہ جڑا توڑ ہی آ گیا ہے اسے بھی اللہ کہے گا کہ یہاں کے بھی خالی جا. بس اس نے جسے بلایا ہے نا اسے پھر جھولی بھر کے عطا فرمایا ہے. تم کیوں ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ فلانا کھڑا ٹھیک نہیں تھا, فلانا بیٹھا ٹھیک نہیں تھا, فلانے کا انداز ٹھیک ہے, کچھ چیزوں کی اصلاح ہوتی ہے لیکن اس کا بھی تو کوئی انداز ہوتا ہے نا, اس کے اندر بھی تو کوئی اسلوب ہوتا ہے, اس میں بھی تو کوئی ترتیب ہوتی ہے. آپ کمزوریاں دیکھنے جا رہے ہیں. اب یہ محبت فروغ کیسے پائے گی؟ اس کے لیے ایک تو یہ کہ اپنے دل کو تھوڑا سا سمجھائیں. آپ ارادہ کر لیتے ہیں نا, جب ذہن بنا لیتے ہیں کہ میں نے کوئی خدمت کرنی ہے, ذہن بن گیا تو پھر اس کے لیے 2-3 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر بندہ سٹاپ پہ کھڑے ہوئے کسی بابا جی کو پوچھتا ہے کہاں جانا ہے تو کہتے ہیں میں نے ذرا یہاں قریب ہی جانا ہے, رکشا تلاش کر رہا ہوں. تو آپ کا ذہن بن گیا نا خدمت کرنے کا. تو موٹر سائیکل پہ بٹھایا تو گھر چھوڑا ہے, واپس آئے تو دل بڑا ٹھنڈا تھا. لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بابا جی بچے کیا کرتے ہیں سعودی عرب میں, تو یہ 200 روپیہ رکشے کو دیں, گھر چھوڑ آتا ہے. بچے اتنا کماتے کس لیے؟ دونوں باتوں میں فرق ہے. آپ اللہ کی رضا جب اپنا لیتے ہیں تو پھر کوئی کہانی جنم نہیں لیتی. لیکن جب یہ رنگ نہیں ہوتا پھر کہانیاں ہیں, پھر داستانیں ہیں, پھر بڑے بڑی باتیں, پھر بڑے بڑے لمبے لوگوں کے پاس پلاننگ ہے. اس طرح نہ کریں. اور ایک تو یہ کہ خود اپنے دل میں اچھی سوچیں رکھیں. دوسرا یہ کہ لوگوں کو بھی کہیں. جب آپ کے سامنے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا, میرے سامنے ایک صاحب نے کہا کہ وہ ہمارے جو محلے کی مسجد ہے نا اس کا خزانچی مولوی صاحب کے ساتھ مل کے 40 لاکھ روپیہ کھا گیا. میں نے اسے کہا یار بڑی پکی فگر یاد ہے تجھے, پورے 40 لاکھ ہی کھا گیا اور طے ہے. تو میں نے کہا کوئی اس کی دلیل؟ کہنے لگا جی وہ بڑے پیسے کھائے ہیں سب کو پتہ ہے. میں نے کہا سب کو پتہ ہونا کام نہیں, اس پر باقاعدہ شرعی گواہ ہونے چاہیے. کہہ دیتے ہیں نا. میں نے اسے کہا کہ چلو چھوڑو ساری باتیں, تم نے کتنے دیے تھے؟ کہنے لگا میں نے تو کوئی نہیں دیا. تو میں نے کہا اگر تو نے کو دیا تو چل میرے ساتھ, میں تیرے تو واپس کراؤں, اور اگر تم نے نہیں دیا تو پھر اللہ سے ڈر. اس لیے کہ بہتان بڑا سخت جرم ہے, صبح قیامت اس کا بڑا سخت حساب دینا پڑے. اللہ سے ڈر. اگر تیرے پاس پروف ہے, یہی حال ہماری اخباریں کرتے ہیں جس کے اوپر مرضی جو مرضی ڈال دیا, کون سا کسی نے پوچھنا ہے, جو مرضی. اور اب سوشل میڈیا جب سے آیا ہے پھر تو کسی خبر کی کسی تصدیق کی کوئی ضرورت, اور نہ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ یہ خبر کہاں سے آئی. بہت سارے لوگوں کے مرنے کی خبریں چھپ جاتی ہیں اور وہ وضاحت کر رہے ہوتے ہیں نہیں جی میں بالکل موجود ہوں, میں بالکل زندہ ہوں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح جب کوئی بندہ کر رہا ہو تو پھر آپ کیا کریں, پھر اس کو سمجھائیں. میں نے بھی اس دوست سے گزارش کی, میں نے کہا آپ غلط ٹریک پہ چڑھے ہوئے ہیں, یہ طریقہ درست نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پروف ثبوت ہے تو پھر بھی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں تھی. آپ وہ پروف ثبوت لے جاتے اور خزانچی اور امام صاحب سے ملتے, کہتے جی 40 لاکھ روپیہ کدھر ہے, آپ کے پاس پیسے تھے وہ مسجد کے ہیں, اس کو آپ لائیں, فلان جگہ استعمال کیے ہیں کہ نہیں. ان کے پاس جاتے, دائیں بائیں کہانیاں چھیڑنا تو آپ اپنے لیے گناہ اکٹھا کر لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. آپ حضور نے فرمایا اگر تو نے کسی شخص کی ایسی جگہ توہین کی جہاں اس کی عزت بنی ہوئی تھی, تو نے کسی کو ایسی جگہ رسوا کر دیا جہاں اس کی عزت, کسی نے آپ کے سامنے آ کے کسی آدمی کی تعریف کی تو نہیں تمہیں نہیں پتا میں بتاتا ہوں. حضور فرمانے لگے اگر تم نے کسی شخص کی ایسی جگہ توہین کی جہاں اس کی عزت بنی ہوئی تھی تو رب بھی تمہیں اس جگہ رسوا کرے گا جہاں تمہاری عزت بنی ہوئی ہو. اللہ کی رضا کے لیے ایک تو خود پیار کریں, دوسرا لوگوں کو بھی سمجھائیں, قائل کریں کہ یار یہ انداز درست نہیں ہے, تجھے تحقیق نہیں پوری بات کی, تو تحقیق کر.
دعا کرتا ہوں اللہ میرے ملک کو، میرے وطن کو، امت مسلمہ کو محبت، پیار اور خلوص کی توفیق عطا فرما دے۔ رشک کا معنی کیا ہے؟ حسد کا معنی یا اللہ اسے نہیں دینا چاہیے تھا، مجھے دینا چاہیے تھا، اور رشک کا معنی یا اللہ تو نے دیا ہے، کیا بات ہے، اسے دیا تو کیا بات، اگر تو نے دیا تو مالک جچا بھی ہے، اگر تو نے دیا ہے تو نظر بھی آیا ہے، اگر تو نے دیا ہے تو پھر کیا بات ہے، کمال ہو گئی، وہ نظر آ رہا ہے، اور یا اللہ اسے دیا ہے تو میں بھی تیرا بندہ ہوں، اسے بھی اور دے اور مجھے بھی عطا فرما۔ یہ رشک ہے، رشک کا نا حضور نے حکم دیا ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نا جو کرنے والا کام ہے وہ نہیں کرتے، رشک کریں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بندوں پر رشک کرو۔ کہو کیا بات، رشک کرو 2 بندوں۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا ایک وہ مالدار جسے اللہ دولت دے اور وہ صبح بھی رب کے رستے میں خیرات کرے اور شام بھی رب کے رستے میں خیرات کرے، یہ قابل رشک ہے۔ کہو تیری کیا بات ہے بھائی، کیا تجھے اللہ نے نوازا ہے، اور اس پر رشک کرو کو یا اللہ اسے اور دے تاکہ یہ تیرے بندوں پہ اور اثار کرے اور تیرے بندوں پہ سخاوت کرے، اور اللہ اس کے تفعیل تصدق ہمیں بھی عطا فرما۔ اور حضور فرماتے ہیں ایک مالدار پر جو صبح و شام سخاوت کرے، اور ایک اس عالم پر جسے اللہ قرآن کا علم دے، وہ صبح بھی لوگوں کو قرآن مجید کے ترجمے، تفسیریں، قرآن کے درس سکھائے، اور شام بھی لوگوں کو قرآن مجید کا درس عطا فرمائے، اس پر رشک کرو۔ کہو کیا بات ہے یار تیری، تجھے اللہ نے کتنا نوازا، قابل رشک لوگوں پر رشک کرو، ان کی تعریف کرو۔ معاشرے میں حسد پرموٹ ہوا ہے، اگر کبھی رشک پرموٹ ہوتا نا تو عزتیں بڑھ جاتی، محبتیں بڑھ جاتی، خلوص میں اضافہ ہوتا، لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے۔ ہم نے کسی فضیلت والے کی فضیلت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ہم نے کسی بڑائی والے کی بڑائی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ہم نے حسد کیا، ہم نے لالچ کیا، ہم حریص ہوئے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کے پاس رہتے ہوئے پاس نہیں رہتے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے بارے میں رویے ان کے سخت ہوتے ہیں، لب و لہجہ تلخ ہوتا ہے، جب وہ کسی کے بارے میں بے لاگ تبصرہ پوچھا جائے تو غلط باتیں کریں۔ رشک کریں، دیکھیں نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، ساری زندگی دوڑ لگی رہی۔ حضرت عمر کہتے میں نے ساری زندگی دوڑ لگائی ہے کہ ابو بکر سے آگے گزر جائے، لیکن یہ دوڑ حسد والی نہیں، یہ رشک والی۔ فرماتے میرا دل کرتا تھا کہ میں نیکیوں میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں، حضور کے عشق میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں، نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کی محبت میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں، میں نا خیر کے کاموں میں آگے گزروں۔ کہتے میرا ساری زندگی رشک کا رشتہ رہا، یہ رشتہ شاندار ہے، اس پر عمل کریں، اس پر توجہ کریں، بجائے اس کے کہ یہ کہنا کہ استاد جی کا فلانے سے زیادہ پیار ہے، پیار کی وجوہات تلاش کر۔ مرشد فلانے پہ نظر رکھتے ہیں تو میرے بھائی وہ نوٹوں کی وجہ سے نظر نہیں رکھتے، تو وجہ تو تلاش کرنا، وجہ کیا ہے، تو اپنے آپ کو اس طرح کا بنا، تو اس طرح کی کیفیات پیدا کر اپنے اندر۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ رشک کرنے کی بجائے حسد کرتے ہیں۔ حسد نہیں کریں، اپنے آپ کو سنواریں، وہ رشک کی وجہ سے آپ سنوار سکتے ہیں۔ اس ملک میں زیادہ بڑا وہ ہوتا ہے جو زیادہ بدتمیز ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی میڈیا کوئی بھی کھول لیں، جو اتنا زیادہ بدتمیز ہے نا، جو ہر بزرگ کے بارے میں بک بک کرے، جو ہر بندے کو برا کہے، جو ہر ایک کی پگڑی کھول کے رکھ دے، وہ زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔ زیادہ جو اس کو بھی گالی دے، اس کو بھی برا کہے، یہ معروف ہونے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے، یہ بڑا بننے کے لیے لوگ یہ کام کرتے ہیں، بڑا بننے کے لیے ایسے ایسے۔ اور میری قوم بڑی منفرد ہے، کبھی کبھی تھوڑا بہت سفر کرتے ہیں تو لوگ دکھاتے ہیں یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے، اس کا کوئی جواب دیں، تو میں کہتا ہوں یار آپ نے تو ہمیں بڑا سستا سمجھ لیا، ہر بندے کا جواب دیں، اس کی اوقات ہے اس کو جواب دیا جائے، ہر ایک کو آپ جواب دیں، ہر ایک کو تو جواب نہیں نہ دیا جا سکتا۔ حضرت ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں پہلے بھی آپ کو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، آپ فرماتے ہیں کہ رب نے قانون بنایا ہے کہ جب جاہل بحث کرے نا اسے سلوٹ کرنی ہے، وہ کہے گا میں جیت گیا ہوں، جاہل جو ہوا وہ کہے گا صحیح کہ میں، وہ جی میرے تو سامنے کھڑا ہی نہیں ہوا، وہ تو بھاگ گیا، وہ بھائی بھلا کیوں نہیں کھڑا ہوا، اس نے تجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ تیرے سامنے وہ قابل التفات ہی نہیں۔ تو میرے عزیز اتنا زیادہ الجھاؤ نہ پیدا کریں، ادب کریں، اکرام کریں، احترام کریں۔ کیا خوبصورت لفظ ہیں حدیث پاک کے، میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا ادب کرو، مجھ سے پیار کو اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں،
اور فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو اس لیے کہ وہ میرے صحابہ ہیں، میرے صحابہ ہیں، میری وجہ سے میرے غلاموں کا اکرام کرو۔ یہاں بحث ہوتی ہے، صحابہ کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں اور بڑی بڑی کھل کے باتیں کرتے ہیں اور بے لگام ہو کے تبصرے کرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اہل بیت نبوت، یار تو نے بہت بڑی جرت نہیں کی یہ بات کہہ کے کہ ذرا علی کو مولا بھی نہ کہنا، بہت بڑا سیاںا بندہ ہے، سنا ہے بہت اونچی جگہ بیٹھ کے درس دیتا ہے، بڑی محترم جگہ، اور وہ کہتا ہے کہ چونکہ مولا کے کئی معنی تو کچھ جاہل بندے ایسے ہیں جو معنی بدل کے اور معنی میں لے لیں گے، لہذا حضرت علی کہو مولا نہ کہو، یعنی اسے بھی مولا نہ کہو جسے نبی پاک نے مولا کہا ہے، اسے بھی مولا نہ کہو، اس کی بات مان کے۔ یار آپ دین کا حسن ضائع کر رہے ہیں۔ آپ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس کا جو اعزاز بیان کریں گے حضور کی نسبت کی برکت سے امت اس کا وہ اعزاز نہ صرف مانے گی بلکہ جانے گی۔ کیا خوبصورت جملے، حضور نے فرمایا میرے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں میں نے تجسس کی نظروں سے دیکھا، صحابہ ہمارا بڑا بھلا کرتے تھے نا، کہتے ہیں میں نے تجسس کی نظروں، حضور سمجھ گئے کہ اس کی نظروں میں سوال ہے۔ حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا۔ حضرت ابو طلحہ کہتے میں نے تجسس سے دیکھا تو حضور مسکرائے، سوال میرے اندر تھا کہ حضور ہم تو دیکھ رہے ہیں تو جو نہ دیکھ سکیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں۔ تو حضور نے فوراً کہا ذکر علی عبادہ، اس کا خالی ذکر بھی کرتے رہنا تمہیں عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اکرام کی سیڑھیاں بتائیں، جو آداب کے طریقے رسول کریم نے بتائے، وہ سارے اس لیے بتائے کہ امت ان کا ادب کرے، امت ان کا اکرام کرے، امت ان کا احترام کرے۔ ہمارے محدثین کی ایک پوری جماعت گزری ہے، ایک بڑی عجیب بحث انہوں نے لکھی ہے۔ کہتے ہیں جناب بہت سارے لوگوں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے زیادہ روایتیں کیوں نہیں کی، بی بی پاک سے، خاتون جنت سے زیادہ روایات مروی کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو ایک صوفی بزرگ نے کمال لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ بہت سارے بزرگ تھے جو ڈرتے تھے کہ جب آپ کسی سے حدیث لیتے ہیں تو پھر آپ کو نا اس کے احوال بھی بیان کرنے پڑتے ہیں، تو بڑے لوگ ڈرتے تھے کہ اتنا بڑا نام سیدہ پاک کا اور ہم اس پر بات کریں، سیدہ پاک پہ بات کریں۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے کی بات میں نے کئی دفعہ سنائی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے اپنے نبی کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو زبان سے ادا ہی نہیں کیے، ڈر آتا، او ہو اتنی مقدس ہستیاں، لوگ کانپتے تھے، توبہ توبہ۔ اب تو بحث کرتے، کہتے تھے حضور کی ازواج کے بارے میں بات کریں، ام المومنین حضرت خدیجہ کی بات کریں، حضرت حفصہ کی بات کریں، ام حبیبہ کی، سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ کی بات کریں، لوگ ڈرتے تھے، خبردار کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے۔ بھائی نسبت کا اکرام، جب کوئی حضرت عائشہ کی عزت کرتا ہے تو دراصل میرے نبی پاک کا اکرام کرتا ہے، جب اہل بیت نبوت کا ادب کیا جاتا ہے تو رسول کریم کا ادب کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں نا اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ تو کسی کی قسم نہیں نہ اٹھاتا، ہے ہی بے نیاز، لیکن کچھ قسمیں قرآن نے اٹھائی ہیں، ان میں سے ایک قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے شہر کی قسم ہو، کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، اس لیے قسم ہو کہ محبوب آپ اس شہر میں جلوہ فرما ہے۔ اللہ نے قسم اٹھائی۔ حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ یہ عظمتوں والی جگہیں ہیں، ان جگہوں کو اللہ نے شانیں عطا فرمائی، ان کو اللہ نے مرتبے اور مقام عطا فرمائے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اعزازات سے نوازا۔ حج نہیں ہو رہا اس دفعہ، دنیا سے زیادہ لوگ نہیں جا رہے، چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ بڑا شوق پیدا کرتے، ذہن کے اندر خیال آتا کہ میں اپنی تڑپ کو بڑھاؤں، لوگ روتے دعائیں مانگتے، لیکن ہم کہتے ہیں خیر صلی اللہ اگلے سال چلے جائیں گے۔ میری تو رائے یہ ہے کہ یہ جو اس دفعہ حج عمرہ کچھ عرصے کے لیے نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ ہماری تڑپ بڑھانا چاہتا ہے، ذوق بڑھے، شوق بڑھے، خانہ کعبہ کے فضائل پڑھیں، مدینہ طیبہ کی عظمت کو سوچیں، نعتیں سنیں، وہ ذوق جو خاص کیفیت ہے اس کو پیدا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فضیلتیں بیان کی نا مکہ مکرمہ کی اور مدینہ طیبہ کی، اس کی حکمت بھی یہ ہے کہ ہمارے دل میں شوق پیدا ہو کہ ہم نے اس جگہ جانا ہے، ہمارے دل میں تڑپ پیدا ہو، ذوق آئے ہمیں۔ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز تم اپنے گھر کے اندر پڑھو گے ایک نماز کا اللہ تمہیں ثواب دے گا، جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو 27 نمازوں کا ثواب،
لیکن فرمایا وہی نماز اگر تم میری مسجد نبوی میں آ کے پڑھو گے تو اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا، 50,000 نمازوں کا۔ اور مدینے والے حبیب فرمانے لگے وہی نماز اگر تم نے بیت اللہ میں آ کے پڑھی تو نماز ایک ہوگی، لیکن رب تمہیں 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہ فضیلت حضور نے بیان کی، فضیلت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر جگہ برستی ہیں، یہاں کب برسیں گی ہمیں کوئی پتہ نہیں، تقریر کے وقت، خطبے کے وقت، نماز کے وقت، دعا کب برسیں گی نہیں پتہ، لیکن خانہ کعبہ کا جو معاملہ ہے اور وہاں جو رحمت کا معاملہ ہے، ملا رومی فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت اگر تجھے اتنی مل جائے نا قطرے کے برابر بھی، تو سمجھ لے تیری دنیا بھی بن گئی اور تیری آخرت بھی بن گئی۔ اب میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیں، حضور فرماتے ہیں روزانہ بیت اللہ شریف پر اللہ کی 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ کس وقت ہوتا ہے؟ فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، طواف کے وقت، نماز کے وقت، کب؟ تو حضور نے طے کر کے بتایا، فرمایا 120 رحمتیں اللہ خانہ کعبہ پہ نازل فرماتے ہیں۔ یا رسول اللہ کب؟ فرمایا 60 رحمتیں تو ان پہ برستی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور فرمایا 40 رحمتیں اس پر برستی ہیں جو حرم شریف میں نماز پڑھتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کچھ بھی نہ کرے بس بیٹھ کے کعبے کی زیارت ہی کرتا رہے، 20 رحمتیں تو اللہ اسے بھی عطا فرما دے۔ کتنی مقدس جگہ ہے، وہاں جانے کا ذوق، وہاں جانے کی تڑپ، وہاں جانے کا شوق۔ ان لوگوں سے تھوڑا سا شکوہ ہے جو کہتے ہیں جی میں نے جی بڑی راج کے زیارت کر لیا، بس راج گئے، ختم ہو گئی بات۔ سنو، نبی پاک علیہ السلام نے 53 سال حیات ظاہرہ کے وہاں گزارے، 53 سال، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قربان جاؤں، جس رات میرے کریم محبوب علیہ السلام ہجرت کی رات مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے تو حضور پلٹ پلٹ کے بیت اللہ کو دیکھتے تھے، حضور پلٹ پلٹ کے دیکھتے تھے، اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے پلٹ کے کعبے کی طرف دیکھ کے فرمایا بیت اللہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے، تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے، اے شہر مکہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے۔ فرمایا اگر میری قوم مجھے پریشان نہ کرتی میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ 53 سال رہنے کے باوجود بھی حضور کا بیت اللہ سے پیار، نبی پاک کی اس شہر کے ساتھ وابستگی، وہ دلچسپی، وہ ذوق، وہ شوق، وہ کیفیات، کیوں مان پڑتے جا رہے ہیں ہمارے جذبے؟ ہمارے سیاست کی باتیں روز ہونے لگی ہیں، بحثوں کی باتیں روز ہوتی ہیں، لیکن اپنا عشق مضبوط کرنے کی بات، آپ یقین کریں یہ جو عشق ہوتا ہے یہ بندے کو آزاد کر دیتا ہے، عشق آزاد کر دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور علامہ اقبال کہنے لگے، اقبال سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب مسلمان نہیں اب خاک کا ڈھیر ہے۔ کہتے ہیں بغیر عشق کے نا کوئی کام بھی، نماز بھی بغیر عشق کے پڑھی جاتی ہے تو کوئی مزہ ہی نہیں دیتی، بندے کہتے ہیں دل ہی نہیں لگتا، پیری مریدی ہے بغیر عشق کے، ایسی رسم رسمی ہے، ٹھیک ہے گزارا چل رہا ہے، قرآن شریف کی تلاوت ہے تو بغیر عشق کے کیسے کیفیات چلیں گی، اللہ رسول کے ساتھ پیار ہے تو کوئی دلچسپی نہیں، کوئی شوق نہیں۔ آپ یقین کریں کچھ بندوں پہ بندے کو تڑپ آ جاتی ہے، شوق آ جاتا ہے، یار اس کو کیسے نکالیں، یہ کس طرح کا پیار کرتا ہے، آ کے بیٹھا رہتا ہے، چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے، کہتا ہے جی کوئی کام نہیں بس 10 منٹ ملنا ہے، بندے کو اس بندے پر ویسے ہی پیار آ جاتا ہے۔ کچھ ایسے سنگی ہوتے ہیں جو آستانوں پہ 10 چکر لگا کے آتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے کہ میں 100 دفعہ بھی آیا ہوں فلانے حضرت ملے نہیں، وہ وارفتگی ہے، وہ شوق ہے ہمارا۔ جب تک اللہ رسول کے ساتھ رشتہ عشق کا تھا، پیار کا تھا، ذوق کا تھا، درد کا تھا، خلوص کا تھا، آپ یقین کریں طبیعتیں جمی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو یا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل آنے والے تمام انبیاء، ان کا احترام بھی کرنا ہے، ان سے پیار بھی کرنا ہے، ان کی عقیدت بھی کرنی ہے، لیکن جو ان کے آنے کا مقصد ہے اس مقصد کو کبھی فراموش نہیں کرنا، کیونکہ جو قومیں مقاصد سے ہٹ جاتی ہیں نا وہ اصل سے ہٹ جاتی ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ نے جو رسول بھی دنیا میں بھیجا ہے نا اس لیے بھیجے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ رسولوں کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رسولوں کی اطاعت کی جائے۔
تو اگر کوئی اصل ہی بھول جائے کہ وہ کس مقصد کے لیے آئے تھے. ایک قرآن پاک نے دوسرے مقام پر حضور کے آنے کا مقصد بیان کیا ہے. فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. ہم نے محبوب کو رب کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا ہے, اللہ کے حکم کے ساتھ, اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں رب کا رستہ دکھایا ہے. حضور نے بتایا ہمیں, حضور نے آ کے بتایا کہ خالق بھی اللہ ہے, مالک بھی اللہ ہے, رازق بھی اللہ ہے, اور عبادت کے لائق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. ہمیں حضور نے رب کی معرفت کے رستے پہ ڈالا ہے. حضور کے غلاموں, کبھی نبی پاک کا دیا ہوا یہ سبق نہ بھول جانا. عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات. ہمیں اپنی ساری توجہات کا مرکز اللہ تعالیٰ کو بنانا ہے. یہ ہمیں ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سبق دیا. حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دیا کہ یہ توحید تمہیں مضبوط کر دے گی. بھروسہ اللہ پہ کرنا, ڈرنا اللہ سے, رب کو راضی کرنے کی توقع کرنا, رب رسول کے رستے میں ہمیشہ رہنا. اس مقصد کو کبھی فراموش نہ کریں. اور ایک تیسرے مقام پر قرآن مجید نے حضور کے آنے کے مقاصد بیان کیے. فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول عطا کیا ہے. یتلو علیکم آیاتنا, وہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کریں گے. ویزکیکم, اور تمہیں پاک فرما دیں گے. نبی پاک ہمیں پاک کرنے آئے, ہمارا تزکیہ کرنے آئے. حضور کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ مومن کے دل میں, مسلمان کے دل میں بغض نہ ہو, حسد نہ ہو, عداوت نہ ہو, تکبر نہ ہو, خود پسندی نہ ہو, ہرس نہ ہو, ہوس نہ ہو, لالچ نہ ہو, کسی کے بارے میں اس کے ذہن میں برے خیالات. وَيُزَكِّيكُمْ, یہ پاک رسول تمہیں پاک کرنے آئے. اور پھر ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, یہ تمہیں کتاب اور حکمت سکھانے آئے ہیں. یہ قرآن محبوب تمہارے لیے لے کے آئے ہیں. یہ میرے رسول نے تمہیں سکھایا ہے. حضور نے ہر جگہ قرآن سکھایا, ہر جگہ. مکے میں برستے ہوئے پتھروں کے بیچ بھی قرآن سکھایا, اور بدر میں چلتی ہوئی تلواروں کے بیچ بھی قرآن سکھایا, اور احد کے اندر جب آپ کے مقدس دانتوں سے لہو مبارک نکل رہا تھا تب بھی قرآن ہی سکھایا. تبوک میں بھی قرآن ہی پڑھتے رہے, اور فتح مکہ پر بھی میرے رسول کریم قرآن پاک کی تلاوت ہی کرتے رہے. حضور نے قرآن سکھایا, امت کبھی قرآن کو چھوڑ نہ جائے, یہ مقصد ہے. یہ حضور کے ساتھ آنے والا نور ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, کبھی قرآن کو بھول نہ جانا. لیکن میری کتاب نہیں. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور دانائی بھی سکھائیں گے. زندگی جذباتی اور جوشیلے لوگوں کی طرح نہ گزار دینا. جس طرف جوش آیا اس طرف نہ ہو جانا, ہواؤں کے رخ کے مطابق نہ چلنا. دانائی کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, معاملہ فہمی, بصیرت. کائنات کی ساری حکمتیں اگر پھوٹتی ہیں تو وہ دروازہ رسول سے خیرات لے کے پھوٹتی ہیں. جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا, وہ راز ایک طیبہ والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. نبی پاک علیہ السلام نے حکمت سکھائی, حضور سے دانائی سیکھے, حکمت سیکھے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, اور میرے محبوب تمہیں اس چیز کا علم دیتے ہیں جس کا علم تمہارے پاس نہیں تھا.